نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قادیانیوں کے عقائد ہم بیان کرتے ہیں کہ قادیانیوں کے عقائد کیا ہیں، کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ذہن میں اور ان کے سامنے یہ باتیں آ جائے کہ قادیانی کیا ہے اور ان کے عقائد کیسے ہیں۔ تو سب سے پہلے قادیانیوں کا پہلا عقیدہ ہم بیان کرتے ہیں۔ ان کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے، یعنی نبی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ قادیانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد نبی بھی آیا ہے اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، قادیان میں ایک نبی آیا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ لیکن متفقہ فیصلہ اور مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے گا وہ کافر، زندیق، مرتد اور بے ایمان ہوگا۔ اب ہم اس کا دلیل قرآن پاک سے دیتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھا ہے، اس کا نام ہے ختم نبوت۔ اس کتاب میں 100 آیات کریمہ، یعنی 100 آیات ایسے ہیں ان سے ختم نبوت پر استدلال کیا گیا ہے، اور اسی طریقے پر 200 احادیث مبارکہ سے 200 احادیث مبارکہ سے ختم نبوت پر استدلال کیا گیا ہے۔ تو نمونے کے طور پر ہم 1-2 آیاتیں اور پھر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے۔ تو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، کہ اللہ کا رسول وہ کون ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ آپ ان لوگوں سے بتا دیں کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، اور الیکم جمیعا، کہ تم سب کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے اور میں آخری نبی ہوں۔ اور یہ تو قرآن پاک سے استدلال ہو گیا۔ اب ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ 100 آیات سے اس ختم نبوت کا استدلال کیا گیا ہے، پھر آگے 200 احادیث مبارکہ سے، اور پھر اس میں علماء کی بھی اقوال ہیں، تو ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں وہ یہ ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہے وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30، کہ عنقریب میری امت میں 30 بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، وَكُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ،
اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہو گیا حدیث مبارکہ سے۔ اب ہم اجماع امت اور علماء امت سے ایک قول نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا یہ بالاجماع کفر ہے، وہ شاہ سب کے نزدیک کافر، مرتد اور زندیق ہے۔